اشتر اوصاف صاحب، دانش مصطفیٰ جو ایک واٹر ایکسپرٹ ہیں، جغرافی کے پروفیسر ہیں انگلینڈ کے اندر، وہ کیا کہتے ہیں سندھ طاس معاہدے کے بارے میں؟ کیا یہ پاکستان کے لیے مستفید تھا کہ نہیں تھا؟ آئیے وہ سنتے پھر آپ کی جانب جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں جی اس کا تو پاکستان کو نقصان ہی نقصان ہوا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ اس وقت 1960 میں سوچ یہ تھی فوجی حکومت کی، ایوب خان کی حکومت کی، کہ جناب ڈیولپمنٹ جو ہے ڈیموں سے اور انفراسٹرکچر پروجیکٹ سے ہوتی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ 60 سال بعد بھی وہ سوچ بدلی نہیں ہے، لیکن بہرحال سوچ یہ تھی کہ جی ڈیولپمنٹ اس طرح سے ہوگی۔ تو اس کے اندر یہ تھا، ورلڈ بینک نے آپ کے سامنے ایک بہت بڑی گاجر لٹکائی تھی کہ جناب آپ کو ہم پیسے دیں گے، آپ کے ڈیم بنیں گے، آپ کی لنک کینالز بنیں گی، آپ کو انفراسٹرکچر بنا کے دیں گے۔ تو اس ٹریٹی جو کہ ہمارے ایکسپرٹس کو پتا تھا، اس وقت بھی پتا تھا کہ جناب خدا کے لیے یہ کام مت کیجیے۔ ایوب خان نے کہا تھا کہ میں اپنی ذمہ داری پہ کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ آپ سب اس کے خلاف ہیں، آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ڈیولپمنٹ کے لیے اور انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ کے لیے میں اپنی رسپانسبلٹی پہ اس کو سائن کر رہا ہوں۔ تو یہ ایک بڑی انفیوریبل ٹریٹی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا آپ کے اوپر ایک بہت بڑا احسان کرے گا اگر وہ اس ٹریٹی سے نکل جائے گا، اس کو ری نیگوشیٹ کرنا چاہے، کیونکہ اس کے اندر پاکستان کا نقصان ہی نقصان ہے۔ اشتر اوصاف صاحب، ڈاکٹر دانش مصطفیٰ جو ایک واٹر ایکسپرٹ ہیں، کہتے ہیں کہ سندھ طاس معاہدہ کے تحت پاکستان کو نقصان ہی نقصان ہے، اور اگر ہم اس معاہدے سے نکل جائیں تو شاید ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ میں بصد احترام ان سے بالکل اختلاف کروں گا فار 3 reasons۔ نمبر 1، وہ جغرافیے کے پروفیسر ضرور ہیں، اور اس کے اندر میں ان کا وہ دیکھ چکا ہوا ہوں۔ دیکھیے یہ جو ہیں، یہ نہ تو پولیٹیکل نہ جیو پولیٹیکل معاملات ہیں، اس کو دیکھنے کی بات ہے۔ اس میں ان کا سوچ یہ ہے کہ ہمیں صرف اور صرف جو انڈر سرفیس واٹر ہے اس کو استعمال کرنا ہے، ایک بات۔ دوسرا یہ کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہائیڈرالوجی کا جو سائنس ہے وہ اب متروک ہو چکا ہوا ہے، اور اس زمانے میں بھی شاید ان کے نظر میں کوئی اتنا وہ کامیاب نہیں تھا۔ تیسرا، وہ پاکستان کے جو زمینی حقائق ہیں شاید ان کو نہیں دیکھ رہے۔ جی، زمینی حقائق کیا ہیں؟ ہم ایک ایگریکلچرل کنٹری ہیں، ہمارا انحصار ایگریکلچر پہ ہے، اور ہمارے بہت ضرورت ہے کہ ہم پانی ہی کو استعمال کرتے ہیں۔ ہاں، ہم پانی کو اچھے طریقے سے استعمال کریں، اس کو پراپر استعمال کریں، ان فصلوں کے لیے استعمال کریں جو پانی کم استعمال کرتی ہیں، فروگل طریقے سے کریں، وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ورلڈ بینک نے جو کام کیا وہ کیا تھا 1951 میں۔ 1951 میں دونوں ملک گئے ورلڈ بینک کے پاس کہ ہمیں ایک ایریگیشن سسٹم چاہیے، تو اس لیے ورلڈ بینک نے یہ ایریگیشن سسٹم بنا کے دیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں 6 کیسکیڈنگ ڈیمز بنانا چاہیے تھے، ابھی بھی آپ بنائیے، وہ آپ کے سارا اس کا انفراسٹرکچر تیار ہے، اور وہ سارے کے سارے سٹوریج ڈیمز ہیں، آپ کو وہ لینا چاہیے۔ ایک اور چھوٹی سی بات، اینڈ دین آئی لیو دا فلور، وہ یہ ہے کہ ہمیں بہت ضرورت ہے کہ پرماننٹ انڈس واٹر کمیشن کو اسٹرینگتھن کریں، اس کو مزید فنڈز دیں، اس میں مزید ایکسپرٹس لے کے آئیں، اور وہ 24/7 کام کریں۔ اور اسی طرح ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے گلیشیل واٹرز کے اوپر، ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے رین واٹر ہارویسٹنگ کے لیے، ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے واٹر ریچارج کے لیے۔ دیٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، اینڈ دیٹس فار اے لانگر ٹرم پیریڈ۔ مگر شاہد ملک صاحب، جس طرح اشتر اوصاف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈزنٹ ریلی اگری، وہ کہتے ہیں کہ جی جو پروفیسر صاحب کر رہے ہیں وہ ایک جغرافی کے نظریے سے کر رہے ہیں، مگر پھر ہم نے جو ایک رسپانس دیا، پاکستان کا جو رسپانس تھا کہ جی سندھ طاس معاہدے کو معطل کرنا جنگ کے مترادف ہے، یہ بھی ایک وار کرائے ہے۔ کیا